بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان کا ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کو آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا حیثیت تھی، اس ویڈیو میں آپ کو امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک بار سواری کرتے تھے، یعنی کہ بیٹھ جایا کرتے تھے، تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چالاک تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا ہار نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور آپ کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی موجود تھے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا اور امام حسین کی یہ بات اس گھوڑے یعنی کہ ذوالجناح نے بھی سن لی تو گھوڑا فوراً حضرت امام حسین کے قدموں کے پاس جا کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ذوالجناح امام حسین کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ محبت کی، وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین، امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا تو ذوالجناح کو کافی بار میدان کربلا میں
پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے دشمنوں کو 60 سے زیادہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگے کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے کہ ذوالجناح نے اتنا زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے پاس جا کر رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی کی موت پر روتا ہے، اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے پاس آ کر رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی کی موت پر روتا ہے۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امام، آپ تو اس وقت کربلا میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دست خاکی کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی کہ ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمت اللہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ناظرین، کمنٹ میں امام حسین کا نام ضرور لکھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔